کب ممکن ہے پھر بدعت رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ 221 سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، یہ جہالت آج کل بہت جلد بازوں میں رائج ہے. کوئی سلعم لکھتا ہے، کوئی عم لکھتا ہے، کوئی صاد آدھا، اور یہ سب بےہودہ و مکروہ و سخت ناپسند و موجب محرومی شدید ہے. اس سے بہت سخت احتراز چاہیے، یعنی بچنا چاہیے. اگر تحریر میں 1000 جگہ نام پاک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، ہر جگہ پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا جائے، ہرگز کہیں صلعم وغیرہ نہ ہو، علماء نے اس سے سخت ممانعت فرمائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عشق بھرے اشعار اور ان اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح و وضاحت علماء اہل سنت نے جو ہدایت بخشش کی شروحات لکھی ہیں اس کی روشنی میں سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کی ربائی پیش خدمت ہے. فرماتے ہیں، کس منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں میں. عنادل یعنی بلبلیں، یعنی کہ بلبلیں مجھ پر رشک کرتی ہیں. شاعر ہوں فصیح بے مماثل ہوں میں. فصیح عمدہ کلام کرنے والا، بے مماثل لاسانی بے مثل. کس منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں میں، شاعر ہوں فصیح بے مماثل ہوں میں. حقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو. حق بات یہ ہے، سچ یہ ہے کہ مجھ میں کوئی ہنر و کمال نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آج یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو کمی اور نقص میں کامل ہوں، یعنی نقائص میں میرا کوئی مثل نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام خوبیوں بھرا ہے. آپ کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے. آپ کا کلام ایسا ہے کہ سبحان اللہ، جو پڑھے گا سنے گا اس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا. عظمت صحابہ سینے میں جاں گزی ہو جائے گی. اہل بیت اطہار کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہو جائے گا. آج جس کلام کو ہم پڑھنے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کلام کا نام رکھا ہے قصیدہ حضور جان نور. اس کلام کو اعلی حضرت نے مدینہ پاک کی پہلی حاضری کے موقع پر لکھا تھا. اس کلام کے 62 اشعار ہیں. چند انشاءاللہ عز و جل پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے وہ برکتوں سے مالا مال سفر کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ جس مبارک سفر پر فلاح و ظفر یعنی کامیابی اور کامرانی بھی قربان ہوتے ہیں. یہ تو ایسا سفر ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. کس سفر کی؟ جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے. تب بخار کو کہتے ہیں. کلفت، تکلیف، عزیمت، ارادہ، قصد. امام اہل سنت عاجزی انکساری کرتے ہوئے، نفس کو ڈانٹتے ہوئے، در حقیقت ہماری تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مانا گرمی ہے، تجھے بخار ہے، سفر کی تکلیف بھی پیش نظر ہے، مگر ناشکر یہ تو دیکھ تو مدینے جا رہا ہے. اس بات کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے انداز سے یوں بیان کیا وسائل بخشش میں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو مجموعہ کلام ہے اس کا نام آپ نے وسائل بخشش رکھا ہے. ہدا کے بخشش اعلی حضرت کا کلام، اور میرے امیر اہل سنت کا جو مجموعہ کلام اس کا نام ہے وسائل بخشش. اور یہ بھی آپ نے اس سے ملتا جلتا نام اعلی حضرت کی محبت کی بنا پر رکھا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ با شعور ہے جانا ضرور ہے. ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے. پرخار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے، اس میں بھی ایک سرور ہے جانا ضرور ہے. اور اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ عاجزی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے. کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاشفا، کس خاک پاک کی تو بنی خاک پاشفا. تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے. مدینے کی مٹی جو ہے یہ خاک شفا ہے. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں اے مدینہ پاک کی خاک، اے پاک خاک، تجھے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پاک کی قسم یہ تو بتا، تجھ میں یہ شفا دینے کی خوبی کس کے پاک قدم رکھنے کی برکت سے آئی ہے. ظاہر وہ برکت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کی. یہاں ایک مدنی پھول بہت پیارا پیارا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے. اعلی حضرت نے یہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے. اس مدنی پھول کو رسائل نعیمیہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنے رسالہ اسرار الاحکام صفحہ 306 میں بڑے اچھوتے انداز سے پیش کیا. لکھتے ہیں آب زمزم کیا ہے؟ ایک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں شریف سے پیدا ہوا. گویا
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا دھون غسالہ اور مدینہ پاک کے ذرے قدم پاک مصطفیٰ سے مس ہوئے، لہذا ان میں شفا پیدا ہو گئی۔ کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لکھتے ہیں شہد کی مکھی کے منہ میں پھولوں کا پھیکا رس میٹھا اور شفا یعنی شہد بن جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑے کے منہ سے چھو کر شہتوت کے پتے ریشم بن جاتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ سے مس ہو کر خاک میں زندہ ہونے کی تاثیر پیدا ہو گئی، جس سے سامری کا بچڑا زندہ ہو گیا۔ اسی طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک سے مس ہو کر خاک مدینہ شفا ہو گئی، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مدینے کی خاک کو شفا فرمایا، اور یہ شفا تا قیامت باقی ہے۔ جذب القلوب الى دیار المحبوب، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں بہت احادیث میں آیا ہے مدینے کے غبار میں شفا ہر مرض کی ہے۔ کس خاک پاک کی تو بنی خاک پا شفا، تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ ماہ مدینہ یعنی مدینے کے چاند ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تجلی چمک، اجالا، روشنی، ڈھلتی چاندنی ختم ہونے والی روشنی، پہر دن رات کے ڈبل 12 گھنٹوں کا 8واں حصہ 3 گھنٹے، دوپہر کا دگنا 6 گھنٹے۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے مدینے کے چاند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی چاندنی اور روشنی عنایت فرما دیجیے۔ یہ ڈھلتے چاند کی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، چند گھنٹوں کی۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ منظر تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوی دن بشر کی ہے۔ منظر تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث پاک سنن دار قطنی کی حدیث نمبر ہے 2669۔ اعلی حضرت نے اس کو اپنے شعر میں وہ سیٹ کر لیا۔ اعلی حضرت کی شاعری ہے ہی قرآن و حدیث کی ترجمانی۔ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں جو بشارتیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں، اور فرماتے ہیں جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ اس کے جلد اول صفحہ 1221 دار قطنی و بہقی وغیرہ ہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب. طبرانی کبیر. جو میری زیارت کو آئے سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں. دار قطنی و طبرانی. فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں زیارت سے مشرف ہوا. بہقی شریف. شعب الایمان. بہقی شعب الایمان حدیث نمبر 4151. فرمایا جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا، اور جو حرمین میں مرے گا، مکے کے حرم مکہ یا حرم مدینہ میں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائے گا. اس مضمون کی بہت سی احادیث سید اعلی حضرت نے اپنے رسالے انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ میں لکھی. جو مطالعہ کرنا چاہے فتاوی رضوی شریف میں رسالہ موجود ہے، اس سے دیکھ لیں. میرے شیخ طریقت بارگاہ رسالت میں کسی مضمون کے شعر لکھتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول عربی، میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید بشر کی ہے. شر خیر شور سور شرر دور نار نور، شر خیر شور سور شرر دور نار نور، بشرا کے بارگاہ یہ خیر البشر کی ہے. سبحان اللہ. شر برائی، خیر بھلائی، بشرا خوشخبری بشارت، شور شہرت، سور جشن دعوت، شرر چنگاری نار آگ، نور روشنی. بارگاہ دربار خیر البشر سب سے بہتر انسان. اعلی حضرت کیسا عشق بھرا اور علم و عرفان سے بھرا ہوا سبحان اللہ انداز اختیار کرتے ہیں. بارگاہ رسالت میں حاضری کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ شر خیر میں بدل جاتا ہے، یعنی گناہ نیکی سے بدل جاتے ہیں، اور غم و علم کا زور و شور خوشی اور مسرت و شادمانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. شرر یعنی چنگاریاں، گناہوں کی چنگاریاں دور ہو جاتی ہیں، اور نار یعنی آگ نور میں بدل جاتی ہے. مبارک ہو کہ اس بارگاہ میں حاضری ہے جو خیر البشر کی یعنی ساری خلق کے آقا کی بارگاہ ہے. شر خیر شور سور شرر دور نار نور، شر خیر شور سور شرر دور نار نور، بشرا کے بارگاہ یہ خیر البشر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کری مو کے در کی ہے،
پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. بہت ہی عشق بھرا شعر ہے. نہایت توجہ کے ساتھ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ کریں. اے کریم و رحیم آقا، یہ مجرم بن بلائے نہیں آئے، بلائے آئے ہیں. ایک کریم نے یعنی اللہ تعالی نے دوسرے کریم یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے. اور کریموں کی شان کے یہ لائق نہیں کہ اپنے در پر بلا کر سائلوں کو رد کریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں. امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، مکہ مدینے کے تاجدار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبودار، رسولوں کے سالار، غیبوں پہ خبردار، امت کے غمخوار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، بعطائے کردگار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز کے بعد، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا ابھی 3 دن ہوئے تھے، ایک بدو یعنی عرب کا دیہاتی حاضر ہوا. اس نے آ کر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منور پر اپنے آپ کو گرا لیا اور قبر منور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالنے لگا. عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا. پھر اس اعرابی نے، اس عرب کے دیہاتی نے پارہ 5 سورہ نساء آیت 64 تلاوت کی. آئیے ہم بھی سنتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ترجمہ کنز الایمان. اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. پھر اس اعرابی نے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیے، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے استغفار فرمائیں. قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار میں عین ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہر ظاہر کو پہچانتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور رب کی عطا سے جو چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد یا رسول اللہ پکارنا صحابہ کی سنت ہے. مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. کے تحت فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ عظما اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالی تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحیم و مہربان بھی. اور آپ کے وسیلے کے انکاری کے لیے رب تعالی نہ تواب ہے نہ رحیم بلکہ جبار و قہار ہے. فرماتے ہیں سارے مجرم اللہ تعالی کو بارگاہ رسالت میں پہنچ کر بہت ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان اور اپنے فضل سے سارے گناہ بخشنے والا رحیم پائیں گے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کوئی مجرم و گناہگار امت کے غمخوار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بغیر نہیں بخشا جا سکتا، کیونکہ شفاعت اور سفارش بخشش کی کنجی ہے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پردہ ظاہری کے بعد بھی تا قیامت بلکہ بعد قیامت جاری و ساری رہے گی. فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں مدینہ پاک حاضر ہونا ضروری نہیں، کہیں سے بھی توسل کیا جائے حاضری میسر ہو جاتی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کری مو کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. حضرت بڑا ہی عشق بھرا انداز اختیار کر رہے ہیں. اے میرے کریم و رحیم و مہربان آقا، آپ کی نظر عنایت سے میں مومن ہوں، آپ مومنوں پر کمال مہربان ہیں. اے رب کی نعمتیں تقسیم کرنے والے، میں سائل ہوں، بھکاری ہوں، منگتا ہوں. سائلوں کو یہ خوشخبری ہے کہ انہیں در سے خالی نہیں لوٹایا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کہتا ہے آپ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں. پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. اے آقا، آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں، کمال مہربان ہیں. میں مومن ہوں،
مجھ پر مہربانی کیجیے. آپ کا رب عز و جل آپ کو دو جہاں کی نعمتیں عطا فرما کر فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو. کہ آقا میں سائل ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے، اپنے کرم کی بھیک عنایت کیجیے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. اب مزید سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اپنے عشق بھرے اور علمی انداز میں بارگاہ رسالت کی شان و شوکت کا اظہار کر رہے ہیں. جنوں بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. جنات اور تمام انسان بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیوں نہ پیش کریں، یہ بارگاہ جنوں بشر کے مالک کی ہے. شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. چاند سورج سلام کرنے کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، کیونکہ آپ ہی کی چمک دمک سے چاند اور سورج کو روشنی ملی. اگر آپ نہ ہوتے، آپ کا نور نہ ہوتا تو چاند اور سورج کا نہ وجود ہوتا نہ نور ہوتا. سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیکنی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے. بحر و بر خشکی اور تری، تملیک کا مطلب ہے مالک ہونا. یہ خشکی اور تری سب سلام کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، کیونکہ بحر و بر بعطائے خدائے داور عز و جل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملک ہیں. سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے. سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے. یعنی پتھر اور درخت بھی صلاۃ والسلام کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، کیونکہ درخت اور پتھر بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، ملجا بارگاہ دعا و اثر کی ہے. التجا، گزارش، تاثیر، حاجات و گزارشات، دعا وغیرہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کر رہے ہیں، کیونکہ دعا تاثیر کی جائے پناہ بھی یہی بارگاہ ہے. شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام، شوریدہ سر یعنی دیوانے سودائی. شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام،
راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے۔ دیوانوں کو اور سودائیوں کو انہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں راحت میسر آتی ہے۔ خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے۔ پریشان حال، دکھی دل، زخمی جگر والے یہ بھی بارگاہ میں سلامی کو حاضر ہیں کہ ان کی خستہ دلی کی دوا مدینے کی خاک شفا ہے۔ سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے۔ خشک و تر بھی بارگاہ رسالت میں سلامی کو حاضر ہیں، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ تعالی کی عطا سے خشک و تر کے مالک کی جلوہ نمائیاں ہیں۔ سب کر و فر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے۔ کر و فر یعنی روب و دبدبے والے، شان و شوکت والے، جتنے بھی شان و شوکت والے ہیں، روب و دبدبے والے ہیں، بارگاہ رسالت میں بطور سائل حاضر ہوتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس آستان عرش نشاں کی خاک ان کے سروں کا تاج ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ الغنی یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ انہیں مدینہ شریف میں دیکھا گیا، زائرین مدینہ کو پانی پلا رہے ہیں۔ کسی نے پہچانا اور کہا کہ آپ تو بادشاہ محمود غزنوی نہیں ہیں؟ کہا خاموش، بادشاہ غزنی میں ہوں گا، یہاں تو آقا کے در کا گدا ہوں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ اللہ کے مقبول بندے بصیرت والے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت۔ بصارت کیا ہے؟ یہ سر کی آنکھ جو ہے اس کا دیکھنا، بصیرت دل کی آنکھ اس کا دیکھنا۔ تو صاحبان بصیرت جو ہیں، اللہ کے مقبول بندے بارگاہ رسالت میں سلامی کو حاضر ہیں، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کی برکت سے انہیں نظر و بصیرت عطا ہوئی ہے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے۔ کیاری کا مطلب ہے کھیتی، خانہ باغ گھر کا باغ، آب و تاب چمک دمک، آتش آگ، سقر دوزخ جہنم۔ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا آپ کے روضہ اقدس اور ممبر منور کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے، اور یہ ایسا جنت کا باغ ہے کہ اس کی آب و تاب سے، چمک دمک سے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور مزید اس سے متصل اگلے شعر میں فرماتے ہیں، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، میرے عاد الجنہ میں آ گیا، جنتی باغ میں آ گیا۔ کیسی مدلل تمنا ہے، تمنا اور وہ بھی دلیل کے ساتھ کہ جب کوئی جنت میں آ جاتا ہے دوزخ میں تھوڑی بھیجا جاتا ہے،
شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. کامیابی کی اور چھٹکارے کی بشارت ہے کہ میں اب ریاض الجنہ میں آ گیا، انشاءاللہ عز و جل اب میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے ہدایت بخشش میں ایک جگہ یوں کہا، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، اے میرے آقا جب میں مدینے آ رہا تھا تو میرے بہت سارے دوستوں نے بہت ساری مرادیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا کہا تھا. پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. جو خبر رکھتے ہیں ان کو کیا خبر دوں کہ میرے دوستوں نے کیا کیا مرادیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہا تھا. آپ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ میرے دوستوں نے، میرے احباب نے کیا کیا تمنائیں مرادیں پیش کی تھی. سبحان اللہ. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. اے رضا عشق و مستی کی بات کر، کیونکہ میری طبیعت کو جگر کے جلنے کی لذت کا شوق ہے. کیا بات. مشتاق یعنی شوقین، طبیعت. جیسے امیر علیہ سنت نے وسائل بخشش میں کہا، ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہیں، مضطرب قلب اور چشم تر چاہیے، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، یا نبی ایسا سوزے جگر چاہیے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ کلام جو سید اعلی حضرت نے مدینہ پاک میں پہلی بار حاضری کے وقت لکھا، اس موقع پر لکھا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. اسے اپنا لیجئے. اللہ آپ کو مجھے استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ خیر ہی خیر نصیب ہوگی. آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں. یہ فیضان سنت کی یہ دوسری جلد ہے، اس کا ایک باب ہے. انشاءاللہ عز و جل
مزید باب بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے صفحہ 56 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی لکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، سنتوں بھرے اجتماعات میں پابندی سے شرکت کیجیے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. آپ کی ترغیب کے لیے انوکھی بہار پیش کی جاتی ہے، غور سے سنیے اور جھومیے. صبح پنجاب کے شہر خوشاب کے ایک گونگے بہرے اسلامی بھائی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت دینی خدمات کے بہت سے شعبوں میں کام ہو رہا ہے، 41 سے بھی زائد شعبے الحمدللہ. اس میں ایک شعبہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا بھی ہے، گونگے بہرے نابینا وغیرہ جو ہیں انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. تو ایک گونگے بہرے اسلامی بھائی جو مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے، ان کے گھر کے قریب ایک گونگے بہرے شخص کی رہائش تھی جو قادیانی تھا. یہ خصوصی اسلامی بھائی، یہ گونگے اسلامی بھائی اس گونگے قادیانی سے ملاقات کر کے اشاروں کی زبان میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے راہ حق کی دعوت پیش کرتے، سمجھاتے دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں. وہ گونگا جو قادیانی تھا دعوت اسلامی کے گونگے مبلغ کی پرتاثیر مدنی باتوں میں دلچسپی تو لیتا مگر کوئی واضح جواب نہ دیتا. وہ گونگا قادیانی کچھ دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان تھا، سکون کی تلاش میں تھا. تو گونگے مبلغ نے دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی، اس نے قبول کی. جب وہ گونگا قادیانی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اجتماع میں سرائے مدینہ پہنچا تو ہر طرف سبز امام کی بہاریں، درود و سلام کی صدائیں، عجیب روح پرور سما تھا. یہ مناظر دیکھ کر وہ گونگا قادیانی مدنی ماحول سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہیں اپنے باطل مذہب قادیانیت سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور قادری رضوی عطاری بن گیا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کے بخشش کے صدقے میں، اعلی حضرت کے صدقے میں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کب ممکن ہے پھر مدحت رسول